احمد فراز سے پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی پرائیویٹ کوئی ایک ہوتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے بھی زو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا یہ وہ زو تھا یا کسی کے گھر کا جانور تھا؟ کسی کے گھر پہ تھا؟ جی بالکل، یہ ایک ڈیرا تھا جس میں یہ ایک علی نامی شہری تھا اور اس نے یہاں پر 3 شیر پالے ہوئے تھے، ایک نہیں تھا 3 شیر تھے. اور جب اس کے جو ملازم تھے، جو اس کے گارڈ تھے، جب وہ اس کو خوراک ڈال رہے تھے تو اس دوران اچانک جو ہے دروازہ کھولتے ہی وہ اچانک جو تھا وہ شیر جو تھا، ایک تیسرا جو شیر تھا، وہ اپنے پنجرے سے باہر آ گیا. اور جب وہ پنجرے سے باہر آیا تو وہ ڈیرے سے نکلا ہے. نہ صرف وہ ڈیرے سے نکلا ہے بلکہ وہ ڈیرے سے، کیونکہ یہ ایک آبادی ہے، رہائشی آبادی ہے جہاں پر اس نے ایک ڈیرا کہہ لیں یا ان کا ایک فارم ہاؤس ٹائپ تھا، تو وہ باہر نکلا. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ گلیوں میں بھاگ رہا ہے، لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ کہیں وہ کسی پر کوئی حملہ نہ کر دے. اور وہ کافی دیر جو ہے، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ جو تھا وہ ان گلیوں میں گھومتا رہا. لوگ چھتوں میں چڑھ کر اس کو تماشا دیکھتے رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے اس کو کوئی پتھر نہیں مارا، کیونکہ عموماً ایسے جانوروں کو لوگ ہمارے، کیونکہ ان میں شعور نہیں ہے لوگوں میں، وہ پتھر مارتے ہیں، وہ پھر آگے سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن کسی نے اس کو پتھر نہیں مارا یا کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. لیکن وہ گلیوں میں بھاگتا رہا ہے اور وہی جو گارڈ تھے وہ بھی اس کے پیچھے رہے ہیں اور تب انہوں نے اس کو گولی ماری ہے. جو کہا یہ جا رہا ہے کہ بالکل صرف انہوں نے گولی اس لیے ماری کہ وہ کسی پر حملہ نہ کر دے یا کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. جس طرح یہ فوٹیج بنائی ہے لوگوں نے اپنی چھتوں سے، یہ فوٹیج بنائی ہے، ابھی بھی یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ بھاگ رہا ہے. یہ ایک شہری آبادی ہے، یہ گلی ہے اور گلیوں میں یہ بھاگ رہا تھا، کسی گھر میں داخل نہیں ہوا. جی احمد فراز، اب میں تو خیر بالکل بلیم نہیں کروں گی جس گارڈ نے گولی ماری ہوگی، کیونکہ اس کا تو کام تھا لوگوں کو اس نے گارڈ کرنا ہے. نمبر 1، جہاں مائنڈ سیٹ ہی جس محلے کا، جن لوگوں کا یہ ہو کہ جی ہمارے بیچ میں 3 شیر رہ رہے ہیں، تو پھر اب نکل گیا تو ایک کو گولی بھی مار دی تو کوئی اتنا برا نہیں لگتا. although it's heart breaking to think کہ پہلے تو آپ نے شیر کیوں، وہاں شیر کو ایک جگہ چاہیے. it's not a domesticated animal کہ آپ اپنے گھروں میں پالیں. محلے والوں کو نہیں پتا تھا کہ کتنی خطرناک ایک بات ہو رہی ہے ان کے ارد گرد؟ we just want to know کہ وہ بھی تو پروٹیسٹ کر سکتے تھے کہ بھئی ہمارے یہ جو شیر پالتے ہیں نا، یہ اپنے محلے میں بھی 30 مار خان ہوتے ہیں، یہ ان سے لوگ پنگا لینے سے ڈرتے ہیں. تو پوری کمیونٹی پھر تو اس کام میں ملوث. یہ جب گورنمنٹ نے ایک فیسلٹی دی ہے کہ جی آپ نے اگر کوئی جانور پالنا ہے، کوئی پالتو جس کو آپ پال رہے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ لائسنس حاصل کریں. تو اس کے لیے ایک 1974 میں پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ بنا تھا، جس میں جو ہے اس ایکٹ میں یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کسی خوفناک جانور کو بھی اگر پالنا ہے تو آپ اس کا لائسنس لیں. لہٰذا یہ لوگ لائسنس تو لے لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور کئی بار ایسے واقعات ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ لوگ اس جانور کو خوراک نہیں دیتے، بعض دفعہ اگر خوراک نہ بھی دے رہے ہوں تو وہ ان کی غفلت کی وجہ سے وہ ان کے پنجرے سے، ان کے جالے سے وہ باہر نکل آتے ہیں اور پھر وہ لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو پنجاب یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے یہ بھی وائلڈ لائف ایکٹ ہے 289 جرم ہے، یہ ہے بیلیبل، اس میں بیل ہو جاتی ہے. اور اسی کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا. مقدمہ کس کے خلاف درج کیا گیا؟ اس گارڈ کے خلاف. گارڈ اور وہ ایک ساتھی جو تھا جو اس کو خوراک ڈال رہا تھا. کمال ہے ویسے گارڈز کے خلاف. گارڈ تو نہیں شیر خرید کے لا کے رکھ رہے ہیں، پہلے تو بات کہیں اور سے شروع ہوئی ہے. جو باثر ہی ہوگا نا وہ شخص جس نے ظاہر ہے نیچرلی، احمد فراز آپ کو بھی پتا ہے کہ جو شیر پال رہا ہے اس کے پاس پیسہ ہوگا، اس کی محلے میں ایک ٹور ہوگی، اس کا شاید کوئی سیاسی کنیکشن بھی ہو، تو اس کا نام، جس کے شیر ہیں، جس کی جگہ پہ شیر ہیں، اس کا نام ہے ہی نہیں سرے سے FIR میں. دیکھیں اس کا نام نہیں ہوتا، اس کے پاس لائسنس ہے نا، اس نے مارا نہیں ہے. اب غیر قانونی کام کس نے کیا ہے؟ غیر قانونی کام اس نے کیا ہے جس نے اس کو مارا ہے. یار یہ ویسے لائسنس کیسے جاری ہو جاتے ہیں؟ احمد فراز، لائسنس کیا آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر بھی یہ گنجان آباد علاقے میں آپ شیر پالیں؟ یہ اس طرح یہ لائسنس الاؤ کرتا ہے اس بات کو؟ وائلڈ لائف کے جو قانون میں نا یہ نہیں ہے کہ آپ نے رہائشی علاقے میں رکھنا ہے یا کسی فارم ہاؤس میں رکھنا ہے. اس میں صرف کہ لائسنس ہے کہ آپ جانور کو پالنا ہے تو آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے. اس کی کیا SOPs ہوں گے، ان SOPs میں وہ اگر تو وہ پورا ہوتا ہے تو پھر اس کا لائسنس اس کو مل جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو طریقے ہیں، جو ادارے ہیں، وہ لائسنس دے دیتے ہیں، چاہے وہ رشوت لیں، چاہے وہ کسی کی سفارش چڑھائیں، چاہے وہ کسی سیاسی بندے کی سفارش چڑھائیں، تو ان کو لائسنس مل جاتے ہیں. تو یہ ہمارے محکموں میں یہ کام جو ہے نا 19-20 چلتا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے جا کے تو نہیں دیکھنا تھا کہ یہ رہائشی آبادی میں رکھا ہوا ہے یا کسی فارم ہاؤس میں ہے یا کسی سائڈ والی جگہ پہ. نے بھی نہیں سوچا جی احمد فراز، کسی محلے دار نے بھی نہیں سوچا کہ ہم کوئی پرچہ کٹائیں اس بندے کے اگینسٹ. ابھی 2 اور بھی تو شیر ہیں، اور بائی دی وے 2 شیر کیا جو رہ گئے ہیں وہ اسی کے پاس ہیں؟
یا ان کے نکلنے کا انتظار کیا جائے گا اسی طرح، یا مار دیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ یا کسی نے ریسکیو کر لیا ان شیروں کو؟ جی میری اس میں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایک تو شیر جو باہر نکل آیا تھا اس کو تو انہوں نے مار دیا، پھر اس کی جو یہ باڈی تھی، یہ وائلڈ لائف جو ہے محکمہ تھا، آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ پہ ایک رکشے میں ڈال کر اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو اب وہ ظاہر ہے ایک پروسیس ہے، مقدمہ درج ہوا ہے. تو میرا خیال ہے تو جو ہمارے ادارے خاص طور پر پولیس جو ہے وہ اس کا لائسنس کینسل کرانے کے لیے وائلڈ لائف کو لکھ کے دیں گے تاکہ ان کا لائسنس کینسل ہو، اور جو باقاعدہ ایس او پیز جو ہیں جانور کو رکھنے کی، چاہے اس کو خوراک دینے کی ہے، چاہے اس کی حفاظت کی ہے، چاہے جو بھی ہے. اور سب سے ہم بات یہ بتائیں کہ انہوں نے جو گولی ماری انہوں نے بالکل غلط کیا. عدالت عالیہ کی جانب سے ایک احکامات دیے گئے ہیں کہ شہر میں، لاہور میں اگر کسی گلی میں کوئی آوارہ کتا بھی ہوگا تو اس کو بھی گولی نہیں ماری جائے گی. تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے ایک لوگوں کو بالکل ہی مختلف چیزیں ہیں. لائف ٹائم حکام سے رابطہ کرنے کی تو کوئی بھی شاید لوگوں کو اس طرح نہیں معلوم ہوں گے. ہاں وائلڈ لائف والے اگر پہنچ جاتے ٹائم پہ تو شاید بے ہوشی کا کوئی ٹیکہ لگا دیتے، کوئی وہ جو ایرو والے نہیں ہوتے. یہ ساری بات ہی عجیب و غریب ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی میں شیر کیا کر رہے ہیں، اور جو کمیونٹی ہے، جو محلہ ہے، وہ کیوں یہ ہونے دے رہے ہیں؟ مطلب نکل گیا نا غلطی سے، یہ تو شکر ہے بچت ہوگی لوگوں کی، خود تو وہ مارا گیا شیر. چھوٹے موٹے بچے جو ہوتے ہیں محلوں میں پھر ہوتے ہیں، ان کو تو آرام سے وہ اٹھا لیتا. مطلب سوچیں کہ آپ کس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. تو یہ تو محلے داروں کو پرچہ کٹوانا چاہیے تھا اس بندے کے اگینسٹ. دیکھیں کوئی بہت بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا. وہ ریڑھی باندھ جو گزر رہا تھا، مطلب میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ کیا گزری ہوگی کہ سامنے سے شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اور اگر ہم جانتے ہوں کہ میرے محلے میں شیر ہے تو مجھے تو روز کا آنا جانے میں خطرہ ہو.